السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 40۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اولاد یعقوب تم یاد کرو، نعمتی التی، میری نعمت جو، انعمت میں نے بخشی، علیکم تمہیں، واوفوا اور پورا کرو، بعہدی میرا وعدہ، اوفی میں پورا کروں گا، بعہدکم تمہارا وعدہ، وإیایا اور مجھ ہی سے فارہبون ڈرو۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور صرف مجھ سے ڈرو۔ یہاں پہ نا اللہ تعالیٰ کا جو یہ خطاب ہے، یہ بنی اسرائیل کے ان لوگوں سے ہے جو مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں آباد تھے۔ تو اس خطاب میں بعد میں آنے والے اسرائیلی بھی شامل ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ یہود کو بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان سے یہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ بنی اسرائیل کنعان میں آباد تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر پہنچنے کے بعد ان کے اہل خاندان بھی وہاں پہنچے۔ تو بنی اسرائیل میں نا کثیر تعداد میں نبی آئے، مثلا حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام وغیرہ۔ تو بنی اسرائیل میں تورات، زبور اور انجیل 3 کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی۔ مدینہ میں ان کے گزشتہ علم و فضل کی بنا پر ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر بے انتہا احسانات کیے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، لَذْکُرُوا نعمتی، یعنی کہ یاد کرو میری نعمت کو۔ یہاں پہ نعمتوں کے بارے میں یاد کرانے سے مراد دل میں نعمتوں کا اعتراف کرنا ہے، یعنی کہ زبان سے ان کی تعریف کرنا اور جوارح کے ذریعے سے ان نعمتوں کو ایسی جگہ استعمال کرنا جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور وہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کر کے ان کی اولاد یعنی کہ یہود کو نیکی کی رغبت دلانی چاہیے کہ اے اللہ کے نیک بندے، یعقوب کے بیٹوں، اپنے باپ کی مانند نیک بنو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، آیت کا ترجمہ ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو، جب اس نے تم میں سے انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں کسی کو نہیں دیا تھا۔ امت مسلمہ کے لیے بنی اسرائیل کے واقعات کو جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ امت اس زوال سے بچ سکے جس کا پہلے انبیاء علیہ السلام کی قومیں شکار ہو چکی تھیں۔ تو یہودیوں کے عقیدے کی خرابی اور رویوں کی خرابی کو سامنے رکھا جائے تاکہ مسلمان اس کردار کے انسان بننے سے بچ سکیں۔ اب آگے دیکھتے ہیں، اور تم میرے عہد کو پورا کرو۔ اب یہ کون سا عہد تھا؟ وہ عہد یہ تھا کہ تم تو تورات کے احکامات کی پابندی کرو گے اور نبی آخر الزماں پر ایمان لے کر آؤ گے، یعنی اس عہد کو پورا کریں جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا ہے، اور وہ اس پر اس کے رسولوں پر ایمان لائیں اور اس کی شریعت کو قائم کریں۔ کلبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ عہد یہ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا جنہیں کتاب دی گئی کہ تم اس کتاب کو لوگوں کے سامنے ضرور بیان کرتے رہو گے اور تم اس کو نہیں چھپاؤ گے۔ ایک آیت کا ترجمہ ہے، اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ہم نے ان میں سے 12 کو سردار مقرر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بلا شبہ تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور میرے رسولوں پر ایمان لائے، ان کو قوت دی اور اللہ تعالیٰ کی قرض و حسنہ دیا، تو میں ضرور بزر تمہارے گناہ تم سے دور کر دوں گا اور تمہیں ضرور بضرور جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد بھی تم میں سے جس نے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا تھا کہ میں نے جو ہدایات دی ہیں تم نے ان کو مضبوطی سے تھامنا ہے اور انہیں یاد رکھنا ہے۔ بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی
بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ میں بنی اسرائیل میں ایک نبی امی بھیجوں گا جو تم میں سے اس کی اتباع کرے گا، تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا اور اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں اس کو پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے سوا اسے میں جلد ہی ان لوگوں کے لیے لکھوں گا جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ان کے لیے جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو لوگ اس رسول کی پیروی کرتے ہیں جو امی نبی ہیں جسے وہ اپنے ہاں تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ اگلا بار دیکھتے ہیں کہ میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ اب یہ ان کے عہد پورا کرنے کا بدلہ لیا ہے۔ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے عہد کیا تھا کہ میں تمہیں جہان والوں کو فضیلت عطا کروں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی آل یعقوب میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر دین اور دنیا کی رہنمائی اور کامیابی کے راستے کھولے اور ان کو دوسروں کی رہنمائی کا فریضہ سونپا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی شریعت عطا کی، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تم میں سے انبیاء بنائے اور تمہیں بادشاہ بنایا، اور اس نے تمہیں وہ کچھ دیا جہانوں میں جو کسی کو نہیں دیا تھا۔ بنی اسرائیل کو انعام اس لیے یہاں پہ یاد دلایا جا رہا ہے کہ ان میں سے جو بلائی کا مادہ رکھتے ہیں وہ حق کو قبول کر سکے۔ بنی اسرائیل کو انعام اس لیے یاد دلایا جا رہا ہے تاکہ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیں اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا کریں۔ اب آخر میں دیکھتے ہیں کہ وہ صرف مجھ ہی سے تم ڈرتے ہو، یعنی کہ صرف تم مجھ سے ہی ڈرتے رہو، میرے غیر سے نہیں، صرف مجھ سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا جو دفاع عہد کے حامل ہے، یعنی کہ اس اکیلے سے خوف کھانا اور ڈرنا، کیونکہ جو کوئی اس سے ڈرتا ہے تو یہ اس ڈر کے احکام کی اطاعت اور اس کے نااہوائی سے اجتناب کا موجب بنتا ہے۔ تو ہمیں صرف اپنے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، ہمیں صرف اپنے اللہ تعالیٰ کا ہی ڈر ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ خیر۔